لڑکوں اور لڑکیوں نے پہلے سے ٹائم فکس کیے ہوتے ہیں، انہوں نے اس دن کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں۔ شیطان بہت خوبصورتی سے حرام چیزوں کو حلال بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ریلی کے اندر سب سے آگے رہنا صرف اس چیز کی خاطر کہ تصویریں بنے تو میری تصویر سب سے پہلے آئے۔ ہم لوگ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم لوگ حقیقت کو ایک نئے رخ میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ اسی مہینے کے حوالے سے کچھ حقیقت پر مبنی پوائنٹس رکھوں کہ ہماری اگر آنکھیں بند ہیں تو وہ آنکھیں کھل جائیں، جس سے آپ بھی اتفاق کریں گے اور انشاءاللہ میرے علم میں بھی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم لوگ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم لوگ حقیقت کو ایک نئے رخ میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں، یہ کام ایسے ہے، یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ مطلب ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اپنی رائے کا نیا سے نیا اظہار کرنے کے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی پھر کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ہم بدل بھی دیں تو حقیقت ہی رہتی ہے۔ ہم لوگ غلط ڈائریکشن کے اندر چلے گئے ہیں، ہم لوگوں کو غلط ڈائریکشن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ نہیں جس کا ہم بار بار اظہار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کریں، ہم اپنی ڈائریکشن کو دیکھیں۔ کیا آپ نہیں جانتے، ساری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی پچھلے سال جو ایک لڑکی کو اچھی طرح سنوار کر، اچھی طرح سجا کر، اچھی طرح میک اپ کروا کر ایک نہ جانے کار کے اندر یا کسی چیز کے اوپر بٹھا کر، شاید ملتان کی وہ ویڈیو تھی، بٹھا کر اور لوگ اس کے آس پاس جمع تھے اور بڑی دور سے لوگ آ رہے تھے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ عاشق رسول ہے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جس عورت کو اللہ کے نبی نے پردے کے اندر رہنے کا حکم دیا، وہ عورت خود کو سنوار کر، سجا کر باہر لوگوں کی زینت بن رہی ہے اور اس چیز کا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی محبت میں باہر نکلی ہوں؟ کیا یہ لوگ واقعی میں عاشق رسول ہیں؟ کیا یہ لوگ واقعی میں اللہ کے نبی کے محبت کے لائق ہیں؟ اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ اس دن باہر نکلتے ہیں، ریلی میں ہوں یا کسی بھی حوالے سے ہوں، ان لوگوں نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اذان ہو رہی ہے تو ہم نے مسجد میں بھی جانا ہے، ان لوگوں کو اس چیز کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ لوگ تاریخ کو، صحابہ کرام کے طرز عمل کو، اللہ کے نبی کے طرز عمل کو جانے بغیر باہر گھوڑوں کے اوپر نکل آتے ہیں، باہر ایسے نکلتے ہیں، ایسے آ کر باہر اظہار کرتے ہیں جیسے ہم سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں اس انسان کی محبت کا کہ جو انسان 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس انسان کی محبت کا جو گھوڑے کے اوپر صرف نعرے لگا رہا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ ریلی کے اندر سب سے آگے رہنا صرف اس چیز کی خاطر کہ تصویریں بنے تو میری تصویر سب سے پہلے آئے۔ ریلی کے اندر سب سے آگے رہنا، ریلی کے اندر سب سے آگے اپنی کار رکھنا، موٹر سائیکل رکھنا کہ اگر تصویریں یا ویڈیو وغیرہ بنے باہر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو تو سب سے آگے میں رہوں۔ کیا یہ عاشق رسول کا لیول ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا امیجن تو کریں کہ اس دن یہ کام ہوتے ہیں جس دن ریلیز وغیرہ نکلتی ہیں۔ میں ریلیز کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کو حقیقت کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں حقیقت کا دوسرا رخ ہے کیا۔ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ کسی کافر نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر دی تو وہ توہین رسالت ہے۔ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بھی زبان درازی کرنے کی کوشش کی تو وہ توہین رسالت کے اندر شمار ہوگا اور اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے، بڑے ریلیز نکلتی ہیں۔ کیا آپ اس چیز کو تصور نہیں کرتے؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہو اور دوسری طرف نعت لگی ہو تو ہم نعت کی آواز کو اذان کی آواز سے زیادہ اونچی کر دیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول والی رات کو کون سے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے پہلے سے ٹائم فکس کیے ہوتے ہیں، انہوں نے اس دن کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، صرف اور صرف گھر والوں کو یہ دھوکہ دے کر کہ ہم عاشق رسول، اللہ کے رسول کی محبت کے اندر جانے لگے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں اور کام کر آتے ہیں، ہم لوگوں نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کیا صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ 12 ربیع الاول والے دن ہم نے خوشی بھی منانی ہے، ہم نے ریلیز بھی نکالنی ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کہ ہم نے نمازیں بھی چھوڑنی ہیں، ہم نے آگے رہنا ہے تاکہ ہمارا نام پہلے آئے؟ کیا یہ بات ان باتوں کا صحابہ کرام کو نہیں علم تھا؟ جب اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ لوگوں نے اس حد سے آگے، اس لائن سے آگے نہیں جانا،
تو میں چاہے اگر 1 کلومیٹر جاؤں، 1 فٹ ہی کیوں نہ آگے جاؤں، یا پوری دنیا ہی اس لائن سے آگے کیوں نہ گزار دوں، تو وہ توہین کے اندر ہی شمار ہوگا، وہ اللہ کی گستاخی کے اندر ہی شمار ہوگا۔ شیطان بہت خوبصورتی سے حرام چیزوں کو حلال بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں بہت اچھے سے سنا ہوگا کہ شیطان گناہوں کو انسانوں کے سامنے اس قدر خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار اس سے بڑھ کر جو ہے نیکی کا اور ثواب کا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شیطان کے بہکامے میں آنے سے پہلے قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، حدیث کو پڑھیں، حدیث کو سمجھیں۔ ہم دوسروں کے سروں پر بیٹھے ہیں، اس وجہ سے ہم گمراہ ہیں۔ ہماری بربادی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے سروں پر بیٹھ کر قبر تک ہم دوسروں کے سروں پر ہی رہتے ہیں، کبھی خود قرآن کو نہیں کھولا، کبھی خود قرآن کو نہیں سمجھا، کبھی خود حدیث کی کتاب نہیں کھولی، کبھی خود حدیث کو نہیں پڑھا۔